اگر ہم مسلمان ہیں تو صبح نہیں سو سکتے، نہیں سو سکتے۔ کتنا سخت حکم ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا کہ نیند پر بھی آپ کو احکامات دیے جا رہے ہوں۔ یہ تو فرض ہے صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد سونے کو ناپسند قرار دیا گیا، برکت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقتوں میں رکھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں یہاں آپ سے عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم فجر میں اٹھ گئے تو کریں گے کیا؟ پوری قوم تو سو رہی ہوتی ہے اس وقت۔ نہیں یاری بات سمجھ بھائی، آپ فجر میں اٹھ کے کیا کریں گے؟ آپ آفس جائیں گے، آپ بازار جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، تو بازار تو کراچی میں 1 بجے سے پہلے جو دکان کھول لینا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ، بولتے ہیں نیا نیا آیا کہیں سے، گاؤں سے آیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو صبح آپ جب جلدی اٹھیں گے نا تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو تنہائی میں کرنے کے ہوتے ہیں۔ آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، یا پلاننگ کرنی ہے، یا اور کوئی سوچنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، یہ کام کب ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کام جس میں آپ کا دوسروں سے لین دین نہیں ہے، وہ کام آپ صبح کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے میرا تو کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، میرے تو سارے کام ایسے جن میں دوسروں سے لنک ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خود کسی کام کے نہیں ہیں، پھر نہیں آ رہی بات میں، کیونکہ آپ کے لیے، آپ کے پاس اپنے آپ کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں۔ بھائی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ نہ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ آپ کو تلاوت کا شوق ہے، نہ آپ کو ذکر کا شوق ہے، نہ آپ کو ایکسرسائز کا شوق ہے۔ بس آپ اٹھتے ہیں صبح 11 بجے اور دفتر پہنچ جاتے ہیں آپ، یا دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ترتیب بتائی، دوپہر کو قیلولہ کرنے کی تاکید۔ قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، فرمایا شیطان قیلولہ نہیں